बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो पेशगी माजरत, क्योंकि तबीयत की कुछ नासाजी है और इस वजह से आपके सामने जो रेगुलर हमारे टाइम्स हैं उन पर मैं पेश भी नहीं हो सका, और अभी भी अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो उसके लिए पेश की माजरत। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है, और बिलखुसूस अगर मुक़्तदर हल्के जो कि पाकिस्तान के इंतहाई ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं, उनके ताल्लुकात और उनके जो टर्म्स हैं इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ या फिर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, ये दोनों बड़े अहम हो चुके हैं और ये एक इंतहाई अहम दौराहे पर पहुंच चुके हैं। जबकि दोनों तरफ से ही अगर बात की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदर हल्कों की, तो दोनों तरफ से ही पिछले 4-5 हफ्ते के अंदर मज़ीद कोई ताज़ा हवा का झोंका नहीं आया, बल्कि एक मौक़िफ़ जो है, अपना अपना मौक़िफ़, उस पर डटे रहने के हवाले से चीज़ें हमारे तक पहुँचती रहीं। अब इमरान खान साहब जो हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान की अफवाज के टॉप जर्नैल ने सरेआम वाज़े पैगाम दिया है कि आप अपनी जो बातें करते हैं उनमें पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आपको अब परहेज़ करनी होगी इन बातों से। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई मैसेज दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को बेटे सलमान शहबाज को तुर्की के सरकारी दौरे पर लेकर जाना बड़ा महंगा पड़ गया है, और इस हवाले से इम्कान जाहिर किया जा रहा है, अंदर की कुछ खबरें हैं कि मुक़्तदर हल्के नाराज़ हो चुके हैं और मुक़्तदर हल्कों की अनबन के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, बड़ी क्लियर हो चुकी है, और वो ये है कि ताल्लुकात के अंदर सर्द महरी, ताल्लुकात की ख़राबी, और यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी लगातार अब खुलकर बोला जा रहा है। इमरान खान साहब की तरफ से भी जो पज़ल के पीसेस हैं, जो दीवार पर बहुत कुछ अनआंसर्ड था, और वो अब पीसेस बीच में लगाना शुरू हो चुके हैं, और हर गुज़रते दिन, हर गुज़रते लम्हे और हर आते हुए जलसे या फिर मीडिया टॉक या इंटरव्यू में वो कुछ ना कुछ नया ज़रूर कहते हैं, जिससे बहुत कुछ वाज़े होता जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब 3-4 दिन पहले ही एक पैगाम आया पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों की तरफ से कि हम मरऊब नहीं होंगे, हम इमरान खान की जितनी कोशिशें हैं कि हम सियासत में आएँ और इमरान खान को सियासी फ़ायदा दें। अपेरेंटली यही उन्हें इस वक्त लग रहा है कि इमरान खान जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने सियासी बेनिफिट के लिए, अपने सियासी फ़वाइद के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब इनके हवाले से बहुत कुछ वाज़े होता जा रहा है। अब इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी और इमरान खान साहब ने जो बयानात दिए जो पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से थे, ऑल्दो उन्हें बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर मिस इंटरप्रेट भी किया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा हाइप भी दी गई, काट कर भी पेश किया गया, अपने हिसाब से भी पेश किया गया, हर किसी ने उसके अंदर से अपना कॉन्टेक्स्ट निकालने के लिए सर्टन क्लिप्स का भी इस्तेमाल किया। ऑल्दो इमरान खान ने वाज़े किया कि बात क्या थी, और ये बात सब करते आए हैं, मुआशी सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इक़्तिदार में लाओ तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, बल्कि उन्होंने ये बात कही कि अगर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती तो ये स्टेप्स हैं जिनसे पाकिस्तान आगे चलकर अल्लाह ना करे कमज़ोर हो जाएगा। अब पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल नदीम रज़ा, उन्होंने नस्ट में इस्लामाबाद में एक सेशन से खिताब किया है, और ये उनकी एक बड़ी अहम सेमिनार से टॉक थी, और ये बेसिकली रीजनल फैक्टर्स और सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान की, उस पर ये जो सेशन है ये मुनक्किद किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी की जानिब से। अब इसमें उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं, वो गारंटी करते हैं पाकिस्तान के डिफेंस को और इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान के दिफा को, और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ज़ामिन हैं। अब इसमें कुछ और बड़ी अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जनरल नदीम रज़ा ने कहा है कि कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद
اور غیر ضروری تبصرے سے گریز کیا جائے۔ ISPR کے مطابق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی کے تحت علاقائی عوامل اور سیکیورٹی پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ڈپٹی نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا نے نسٹ میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت مادر وطن کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ سول اور ملٹری قیادت اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور بیسیکلی قومی سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے۔ پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور پاکستان ذمہ دار اور پر اعتماد ایک ایٹمی ملک ہے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے میں انہوں نے کہا کہ بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے آپ پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، پروگرامز ہیں، ان کے پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار اور دیگر پاکستان کی چیزیں ہیں، ان پر گریز کرنا ہوگا ایسے تبصروں سے جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر رسپانس اور تبصرہ دینے کی مجاز ہے۔ اب یہ ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی اب سامنے آ کر مذمت کی ہے، یعنی کہ کھل کر عمران خان صاحب کی جو اب یہ سٹیٹمنٹ ہے اس پر مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ ہیں، انہوں نے کہا کہ گلی محلوں میں بحث کا موضوع نہ بنائیں۔ اس کے ساتھ برگیڈیئر حارث نواز ہیں، انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ کتنا انتشار پھیلے گا آپ کی ایسی باتوں سے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی الارمنگ ہیں۔ اوبویسلی اس حوالے سے پہلی مرتبہ پاکستان کی ملٹری کے ٹاپ کے جنرل جو ہیں، جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، ISPR نے اسے پبلش بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا واضح اشارہ۔ اب وہیں دوسری جانب شہباز شریف صاحب بھی آئے روز کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو پاکستان کی بدنامی، پاکستان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے، اور انہیں غالباً کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے عقل مند ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے وہ ٹرکی کے دورے پر گئے، اس پر طارق فاطمی کو لے کر گئے جو ڈان لیکس کا مرکزی کردار تھا، اور ڈان لیکس کے حوالے سے اس شخص کو بیسیکلی ہٹایا گیا تھا جو کہ اس ٹائم پہ اسپیشل اسسٹنٹ تھے پرائم منسٹر کے فار فارن افیئرز۔ اور ابھی بھی انہوں نے جب لگایا اس کے بعد انہوں نے اس معاملے سے یو ٹرن لیا، لیکن پھر انہیں اس معاملے پر اور اس سیٹ کے اوپر براجمان کر کے نہ صرف ساتھ لے کر گئے بلکہ وہاں پر پورا پروٹوکول بھی دلوایا۔ اب یہ محسن داوڑ کو بھی جلسوں اپنے فارن ٹورز پر لے کر جاتے ہیں، یہ پھر بھی کسی صورت قابل قبول ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کی رائل فیملی کے ساتھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں نواز شریف کے بیٹے جو کہ کہتے ہیں ہم برطانوی شہری ہیں، جو بیسیکلی بھگوڑے ہیں پاکستان سے، جو کہتے ہیں کہ ہم پر پاکستان کا قانون اس کا اطلاق نہیں ہوتا، ہم پاکستانی نہیں ہیں، وہ پاکستان کی اہم ترین، پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ سٹیٹ لیول کی میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں جو خود کو برطانوی کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس بھی ہے اگر دیکھا جائے۔ اب سلمان شہباز کو نہ صرف شہباز شریف نے ٹرکی بلوایا بلکہ وہاں پر اپنے ساتھ بٹھایا، ڈنر کے اندر فرسٹ لیڈی جو ہے ٹرکی کی اور پریزیڈنٹ طیب ایردوان، ان کے ساتھ اسی ٹیبل کے اوپر فرسٹ فیملی کے طور پر انہیں وہاں پر بٹھایا گیا۔ جبکہ اس پورے کے پورے معاملے میں انصار عباسی صاحب ہیں، بڑے قابل احترام جرنلسٹ ہیں، اور نارملی پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے بہت کچھ، اور ان کا پیغام جو ہے وہ بھی عوام تک پہنچانے میں بڑے احسن انداز میں وہ پہنچاتے آئے ہیں، اور obviously ایک قاصد اگر آپ کہہ لیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے اب اس حوالے سے کچھ چیزیں لکھی ہیں، اور یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ مقتدر حلقے بھی شہباز شریف صاحب کی اس حرکت سے ناراض ہوں۔ اب اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ شہباز شریف نے مایوس کیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے چھوٹے بیٹے سلمان شہباز کو ترکی کے سرکاری دورے میں لندن سے بلا کر پاکستانی وفد میں شامل کیوں کیا۔ نہ صرف وفد میں شامل کیا بلکہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ پاکستانی وفد کو دیے گئے عشائیے میں مرکزی ٹیبل میں اپنے اور ترک صدر کے ساتھ بٹھایا۔ اور اس سب میں انہوں نے یہ بات بڑی واضح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ پورے کا پورا معاملہ، یہ انتہائی مایوسی ہوئی ہے پاکستان کی۔ انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بہت زیادہ اس سے سبکی ہوئی ہے کہ ایک مفرور اشتہاری سرکاری دوروں میں بیٹھتا ہے، اور کیا ترکی والے ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا انہیں اس چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ ایک بادشاہت کا نظام رائج ہے؟ اور یہ تمام تر چیزیں، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شریف خاندان کے خلاف کیسز پر کیسز بنتے جا رہے ہیں، اور کرپشن کے حوالے سے ان کی گرفتاری FIA مانگ چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی واضح ہوتی جا رہی ہیں، بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، اور پاکستان کے مقتدر حلقے پاکستان کی فورن پالیسی یا پاکستان کا جو وقار ہے شاید اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں۔ امپورٹڈ حکومت بھی اگر یہ سب کچھ کرتی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے پیش نظر بہت سے معاملات جو ہیں وہ ان کے درمیان
ایسے ہیں جو کہ وہ اب واضح طور پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور انڈیکیٹرز ہیں. اور obvious سی بات ہے یہ ہم سلمان شہباز کو اس دورے کے اندر بٹھانا یہ کسی بھی صورت کسی بھی سٹیک ہولڈر کو شاید ہی اچھا لگا ہو سوائے شہباز شریف کے. لیکن شریف خاندان کی عادت ہے, یو این جنرل اسمبلی میں نواز شریف گئے پیچھے نواسی بٹھا لی. جدھر ڈپلومیٹس بیٹھے ہوتے ہیں, جدھر آپ کے افسران بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو پوائنٹ بتاتے ہیں, انہوں نے اس کی جگہ پر اپنی نواسی صاحبہ کو بٹھا لیا. تو یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.